میرے آج کے مہمان ہمایوں اختر خان 1 اپریل 1955 کو ملتان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ایبٹ آباد اور راولپنڈی سے حاصل کی. گورنمنٹ کالج سے بیچلر کیا اور کینیڈا سے ماسٹرز کی ڈگری لی. 1990 سے 1999 تک مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے، جبکہ 2001 میں کاف لیگ میں چلے گئے. مسلسل 4 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اور وفاقی وزیر برائے کامرس و تجارت رہے. 2018 میں تحریک انصاف سے الیکشن لڑا مگر ناکام رہے. آج کل استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. 2024 کا الیکشن IPP سے لڑا مگر ناکام رہے. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمایوں، آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو. ہمایوں، 1993 میں نواز شریف نے آپ کو حلقہ تبدیل کر دیا. لاہور کے بجائے آپ کو انہوں نے NA93 میں بھیج دیا. وہ بھی لاہور تھا، لیکن وہ اعتزاز احسن کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور وہ اس کو لاہور کا لڑکانہ کہتا تھا. کیا آپ نواز شریف کے اس فیصلے سے مطمئن تھے؟ جی میں اس لیے مطمئن تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا چند ماہ پہلے، اور وہ غالباً تھوڑے سے انسیکیور محسوس کر رہے تھے. تو انہوں نے جو میرا پرانا حلقہ تھا شمالی لاہور کا، وہ اپنے لیے لیا اور ادھر سے خود الیکشن لڑے. تو جب پارٹی لیڈر یہ آپ سے کہتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. مشکل تو نہیں آئی آپ کو وہاں پہ؟ بہت مشکل تھی جی. ادھر لاہور کا لڑکانہ تھا جی، اور میں ادھر کامیاب اس لیے ہوا کہ میں نے ایک چیز جو ریکویسٹ کی نواز شریف صاحب سے کہ ہارون کو MPA کا ٹکٹ دے دیں، جو کہ انہوں نے دیا، اور اللہ نے ہم دونوں کو کامیابی دی. پھر آپ کو 97 میں کہا کہ رحیم یار خان جاؤ. یہ کیا فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ افتخار پارٹی لیڈروں پہ منحصر ہے. وہ شاید چاہتے تھے کہ میں لاہور کی سیاست سے کسی اور علاقے کی سیاست کروں غالباً. کبھی آپ نے سوچا اس وجہ کے بارے میں، کبھی پروب کرنے کی کوشش کی؟ بہت دفعہ سوچا جی. واضح ہے. کیا واضح ہے؟ واضح ہے جی. ابھی جو پارٹی لیڈر آپ کو لاہور سے سائٹ پہ کرتا ہے، آپ نے 7-8 سال سیاست کی ہے اور لاہور کے مشکل ترین حلقے جیتے. جو شمالی لاہور تھا وہ بھی پہلی دفعہ مجھے ہی کامیابی ہوئی تھی، ورنہ وہ خاص گڑھ تھا پیپل پارٹی کا. اور مشکل ترین حلقے جیتنے کے بعد آپ کو لاہور سے علیحدہ کر دیا جائے تو وجہ تو واضح ہے. بطور چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ نے نئی سرمایہ کاری پالیسی پیش کی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستانی مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کار آئیں اور سرمایہ کاری کریں. ہمایوں، کیا ان کے آنے سے فائدہ ہوا، اور کون سی بڑی غیر ملکی فرمیں آئیں اس فیصلے کے بعد پاکستان میں ٹو کریٹ جاب اپرچونیٹیز؟ دیکھیے، یہ پاکستان کی پہلی سرمایہ کاری کی پالیسی تھی، بہت اندرونی اور بیرونی. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو پاکستان کی سرمایہ کاری پالیسیز چل رہی ہیں وہ اسی کو بنیاد رکھ کے آگے چلتی ہیں. اس میں جو ہم نے بڑی چیز یہ کی تھی کہ ہم نے نان انڈسٹریل ایریاز کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کھولا تھا، جس میں جب ہم نان انڈسٹریل ایریاز کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زراعت، سروسز. تو ایگریکلچر سیکٹر میں کیا تبدیلی آئی؟ اب آپ دیکھیں، اب فی الحال جو ایک تھرسٹ ہے اس میں ہم نے کارپوریٹ ایگریکلچر کھولی تھی، وہ ایسا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل اوور سڈن اس سے کئی سال بعد ایک کارپوریٹ ایگریکلچر کو SIFC کے تحت بھی ایک میجر پش اس وقت دی جا رہی ہے. آپ FDI کی حمایت کرتے ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، لیکن جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ٹیکس میں آپ فائدے دیتے ہیں، مراحت دیتے ہیں، اور کاروبار میں ہونے والا منافع وہ جو واپس اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ملک میں موجود جو ٹیکس لوگ دے رہے ہیں ان پہ بوجھ زیادہ بڑھ جاتا ہے. افتخار، دیکھیے، اگر آپ ان ایریاز میں سرمایہ کاری لائیں گے جو آپ کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ پیدا کرتے ہیں تھرو ایکسپورٹ، تو اس میں تو پھر آپ ملک کی ایکسٹرنل اکاؤنٹ بیلنس پیمنٹ پوزیشن بہتر کر رہے ہیں نا، ملک میں ڈالروں کی مقدار زیادہ بڑھا رہے ہیں. ہماری سرمایہ کاری پالیسی جو تھی وہ فوکس کرتی تھی ٹیکسٹائل کے جو ٹیکس میں آپ ان کو رعایتیں دیتے ہیں. ٹیکس میں لوکل
آپ کو یاد ہوگا 90 کی دہائی کے شروع میں اگر آپ لوکلی مینوفیکچرڈ مشینری سے کچھ لگائیں تو اس انسینٹیوز جو ہیں وہ لوکل انویسٹرز کو بھی ملتے تھے، اور جو بیرونی کوئی خاص ایسا، میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ صرف اس لیے کہ وہ فورن انویسٹر ہے اس کو کوئی مراعات دی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مراعات سیکٹر وائز دینی چاہیے، چاہے وہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر کا سرمایہ کار ہو۔ ملک کے اندر بھی بہت مراعات دی گئی ہیں، 90 کی دہائی میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ملک میں، وہ ایک لوکلی مینوفیکچرڈ LLM کہتے تھے، اس کی سرمایہ کاری تھی جس پہ آپ کو ایک ترجیح بنیادوں پہ قرضہ ملا کرتا تھا۔ تو اس کا فائدہ ہوا کچھ؟ بہت فائدہ جی، بہت۔ 90 کی دہائی میں جو میسو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا پھر؟ خیر بعد میں تو بڑی لمبی کہانی ہے۔ نہیں، وہ لمبی کہانی کا کچھ حصہ ہم سے شیئر کرو۔ سر میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ 90 کی دہائی میں مجھے اتفاق ہوا، میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا انڈیا جانے کا، اور انڈیا جانے کا مجھے اس وقت فائنانس منسٹر تھے منموہن سنگھ صاحب، ان سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت پاکستان میں بھی ریفارمز ہوئے تھے، ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن نواز شریف صاحب نے کیے تھے، اور انڈیا میں بھی بالکل ویسے ہی ریفارمز ہوئے تھے۔ اور مجھے منموہن سنگھ نے کہا کہ ہم بڑے انویسلی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ریفارمز تو ایک ہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ جس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اور بیوروکریسی کی جو اس وقت ساتھ دے رہے ہیں ان ریفارمز کا، ہم وہ نہیں کر سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے تقریباً 30 سال بعد انڈیا اس ریفارمز کو لے کے چلتا رہا، ہم ان ریفارمز کو لے کے 2 قدم آگے 3 پیچھے، 1 آگے 2 پیچھے کرتے ہم اس حالت پہ پہنچ گئے۔ ریفارمز ایک ہی تھے۔ لیکن اس کا مطلب منموہن کا جو خدشہ تھا بیوروکریسی کے حوالے سے، وہ پھر پاکستان میں درست ثابت ہوا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں جو ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اس میں کوئی بیوروکریسی کا وجہ تھی۔ بیوروکریسی کے جنرلی پرابلمز ہیں، اور اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ سرمایہ کاری کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ وجہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں افتخار، اس انڈیا کے ٹرپ کے بعد جس دن میں پاکستان لینڈ کیا تو لاہور ایئرپورٹ پہ میں نے ٹی وی دیکھا تو اس میں ہماری حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا نا جی، اس کے بعد وہ حکومت ختم ہوئی، پھر آ گئی، پھر پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی، پھر نواز شریف صاحب کی آ گئی، پھر مارشل لا آ گیا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں لے کے آگے نہیں بڑھ سکے۔ مشرف دور میں آپ کاف لیگ میں شامل ہوئے، کیا کاف لیگ میں شامل ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ اس بنیاد پر تھا کہ آپ کے جو تعلقات ہیں فوج سے تھے؟ دیکھیے جی، میں ایک سیاستدان ہوں لیکن میری ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں اس فوج کے ایک شہید جرنیل کا بیٹا ہوں، اور وہ تعلق تو ساری عمر رہے گا، ساری عمر بہرحال رہے گا۔ میں جس دن میں نے پہلے دن آنکھ کھولی اور میں نے اپنے والد کو آخری دن حیات دیکھا تو وہ اسی وردی میں دیکھا۔ بٹ میں ایک سیاستدان ہوں۔ اس کا فیصلے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب مختلف وجوہات کی بنا پہ، اور بڑی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں سیاستدانوں پہ کیسے سختیاں کی جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بڑی پارٹی ان سختیوں سے گزر چکی ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اس وقت گزر رہے تھے، اور ان کو آپ کو تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جی دیکھیے، بٹ کسی کو ملک میں رہنا ہے، کسی کو ملک میں رہ کے ملک کے لیے سیاست کرنی ہے، کسی نے تو کام لے کے آگے چلنا ہے نا جی۔ تو جو کاف بنی وہ مسلم لیگ سے ہی بنی، الیکشن کے بعد اس میں پیٹریٹس بھی آئے، لیکن آپ نے ایک دوسری وجہ بھی بیان کی شروع میں۔ آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ آپ کو جب لاہور سے باہر نکالا گیا تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ اوبیسلی جو میرا کاف میں جانے کا فیصلہ ہوا اس میں ایک یہ ریئیکشن بھی تھا رحیم یار خان کا کہ نون میں، رحیم یار خان کا افتخار صاحب نون میں رہ کے تو میں لاہور میں سیاست کر نہیں سکتا تھا، یہ ایک وجہ تھی نا جی۔ اس کے بعد میں نے لاہور میں الیکشن لڑا 2002 میں، اور واحد سیٹ جو کاف نے جیتی لاہور سے وہ میں نے جیتی۔ جو میں تجارت کا وزیر بنا جنرل مشرف کے نیچے، تو اس دور میں آپ یقین کریں کہ میں نے پاکستان کی تجارت دگنی کر دی تھی۔ پیسہ بھی تو بات ہے نا، مطلب آپ اس دور کی بات کر رہے ہو جو امریکہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے، پمپ کر رہا ہے۔ اب امریکہ کے پیسے دینے سے تجارت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ نہیں، امریکہ کا پیسے دینے سے تو آپ کی بیلنس پیمنٹ کو فسکل آپ کا ڈیفیسٹ دور ہو جائے گا، تجارت پہ تو آپ کی پالیسی سے فرق پڑتا ہے نا جی۔ مشرف صاحب کے دور میں جو
آپ کی اکانومی تھی وہ آن دی ایوریج 7% گرو کی. 7% گرو. کیا وجہ تھی آپ بتائیں؟ وہ پالیسیز تھیں. وہ امریکہ کا پیسہ نہیں تھا. امریکہ کا پیسہ تو پہلے بھی بہت دفعہ آتا رہا ہے. اوکے, آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ آن دی ایوریج اس دور میں 3% تھا, آج کل 8% ہے. وہ جو پالیسی تھی, آپ کا جو انڈسٹریل گروتھ ریٹ تھا, آپ کا جو ایگریکلچرل گروتھ ریٹ تھا, وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین تھا. ہمارا یہ کیا ہے کہ آپ دیکھو اتنے عرصے سے اس شعبے میں رہے ہو, پالیسیوں کو کیوں نہیں برقرار رکھ سکے, تسلسل کیوں نہیں رہا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس لیے کہ پالیٹکس زیادہ ڈومیننٹ رہتی ہے irrespective آف دی consequences. یہ ایک وجہ ہے. اور نمبر 2, میں آپ کو ایک سچی بات, ود آل ڈیو رسپیکٹ جی, اس ملک میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں, بٹ اس ملک میں ہم جو لانگ ٹرم ویژن ہمیں دینی چاہیے. اکانومی جو ہے وہ ایک سپیچ ہے, ایک اس سے ٹھیک اکانومی میں پورے ملک کو اور دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں بیٹھ کے ایک اپنے ملک کے لیے 5, 10, 15, 20, 30 سال کا پروگرام بنانا ہے, جو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جانا کہ کبھی آپ نے سوچا 5 سالہ منصوبہ بنانے کے لیے؟ 5 سال کے منصوبے جو ہیں نا وہ اب تھوڑے سے جو مشہور زمانہ 5 year plans تھے نا جی, وہ اب تھوڑے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے.